حدیث نمبر 1897۔ معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیک سلوک اور صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، پھر اس کے بعد کا درجہ بدرجہ۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 1898۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ زیادہ بتاتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1901۔ ابو بکر نفی بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ راوی کہتے ہیں آپ اٹھ بیٹھے حالانکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر فرمایا اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1902۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1912۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1915۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی مگر میرے پاس سے ایک کھجور کے سوا اسے کچھ نہیں ملا، چنانچہ اسے میں نے وہی دے دیا۔ اس عورت نے کھجور کو خود نہ کھا کر اسے اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان بانٹ دیا اور اٹھ کر چلی گئی۔ پھر میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا جو ان لڑکیوں کی پرورش سے 2 چار ہو اس کے لیے یہ سب جہنم سے پردہ ہوں گی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1918۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دونوں کی طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1922۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔